السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عزیز طلبہ، ہدایہ اخیرین جلد ثالث کا یہ سبق ہے۔ باب التحالف چل رہا ہے، جانبین سے قسم لینے کا بیان، دونوں طرف سے قسم کا بیان۔ آج جو ہمارے سامنے عبارت ہے، عبارت پہلے دیکھیں آپ، نیچے سے آخری لائن ہے، متن کی عبارت ہے فَإِن لَمْ يَتَرَاضَيَا، فَإِن لَمْ يَتَرَاضَيَا استحلف الحاکم کل واحد منہما علی دعوی الآخر۔ یہ عبارت آپ کے سامنے موجود ہے۔ اوپر سے ایک مسئلہ چلا آ رہا ہے، پہلے سبق میں آپ نے سنا ہے، بائع مشتری دونوں کا اگر اختلاف ہو جائے، مقدار ثمن میں یا اختلاف ہو یا مقدار مبیع میں اختلاف ہو، تو آپ نے یہ مسئلہ پڑھا ہے، اگر کسی کے پاس بینہ ہے تو بینہ کی بنیاد پر اس کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے گا۔ چونکہ محض دعوے سے کچھ نہیں ہوتا، اصل تو بینہ مثبت ہے، حق کو ثابت کرنے والا ہے، جس کے پاس بینہ ہو اس کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے گا۔ پھر دوسری بات اوپر یہ آئی تھی، دونوں نے اگر بینہ پیش کر دیا تو جس کا بینہ مثبت زیادہ ہو، زیادتی کو ثابت کرنے والا ہو، اس کا بینہ قابل قبول ہوگا۔ مثلا ثمن کی زیادتی کا دعویٰ تھا، اس میں اختلاف ہوا تو بائع کا بینہ مثبت زیادہ ہے، اور مبیع کی مقدار میں اختلاف تھا، مبیع کی مقدار کا مشتری زیادہ دعویٰ کر رہا ہے کہ مبیع کی مقدار زیادہ تھی، تو اس میں مشتری کا بینہ قابل قبول ہوگا۔ وَإِنْ أَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا، یہ عبارت اوپر گزر چکی ہے۔ اور اگر آخری شکل یہ آئی تھی جو گزشتہ سبق میں، دونوں میں سے کسی کے پاس بینہ نہ ہو، ایک کے پاس بینہ ہے تو بھی فیصلہ کرنا آسان، دونوں کے پاس بینہ ہے تو مثبت زیادہ جو بینہ ہو اس کو لیا جائے، اور اگر کسی کے پاس گواہ نہیں ہے تو اب مدعا علیہ سے قسم لی جائے۔ یہ مسئلہ ہے، مدعا علیہ سے قسم لی جائے، لیکن ڈائریکٹ قاضی یہاں پر مدعا علیہ سے قسم نہ لے، پہلے بائع اور مشتری کو تنبیہ کرے کہ دیکھو مان جاؤ سامنے والے کی بات، بائع سے کہے تو مشتری کے زیادہ دعوے کو تسلیم کر لو، مبیع کی زیادتی کو، مشتری سے کہے دیکھو بائع جس ثمن کا دعویٰ کر رہا ہے اس میں بات مان لو ورنہ ہم بے فسخ کر دیں گے۔ قاضی دونوں کو تنبیہ کر دے، راضی ہو گئے اس زیادتی پر، مشتری ثمن کی زیادتی پر راضی ہو گیا، بائع مبیع کی زیادتی پر راضی ہو گیا، فبیہ بہت اچھی بات ہے، بے فسخ نہیں ہوگی، بات ختم کر دی جائے گی۔ لیکن اگر دونوں راضی نہ ہوں، یہ عبارت ہے آج کے سبق کی، فَإِن لَمْ يَتَرَاضَيَا، دونوں رضامند نہیں ہیں، مشتری زائد ثمن دینے پر راضی نہیں ہے، ثمن کی مقدار میں اختلاف تھا، مبیع کی مقدار میں اختلاف تھا، تو بائع مبیع حوالے کریں گے، زیادہ مبیع حوالے کرنے کو تیار نہیں، جو بھی مسئلہ ہو۔ تو اب یہاں پر قسم کی بات ہے، تو قسم کس سے لی جائے اختلاف میں؟ فرما رہے ہیں، متن کی عبارت ہے دونوں سے قسم لی جائے گی دوسرے کے دعوے پر، چونکہ یہاں پر دونوں میں سے ہر ایک منکر بھی ہے۔ صورت مسئلہ ہم یہ تجویز کرتے ہیں کہ مان لیجئے ابھی مبیع پر قبضہ نہیں ہوا ہے اور پھر اختلاف ہوا، تو ظاہر ہے کہ دونوں من وجہ مدعی ہیں، دونوں من وجہ منکر ہیں۔ مثلا اگر بائع ثمن کی زیادتی کا دعویٰ کر رہا ہے تو مشتری اس کا منکر ہے، اور دوسری طرف مشتری مبیع لینا چاہ رہا ہے کہ مبیع مجھے ملنا چاہیے، تو بائع اس کو دینے سے انکار کر رہا ہے۔ تو اگر مبیع پر قبضہ نہیں ہوا تو
تو قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ دونوں چونکہ من وجہ مدعی ہیں اور من وجہ منکر ہیں اور منکر سے قسم لی جاتی ہے، اس لیے حضرات فقہا فرماتے ہیں یہاں پر دونوں سے قسم لی جائے گی۔ یہ ہے تحالف، جانبین سے قسم لینا، جو عنوان شروع میں قائم کیا گیا، جو باب قائم کیا گیا تھا۔ فَإِن لَّمْ يَتَرَاضَيَا، اگر دونوں رضامند نہ ہو، وہی رضامند کا مطلب مشتری زائد ثمن دینے کو تیار نہیں، اگر مقدار ثمن میں اختلاف تھا، مقدار مبی میں اختلاف، تو بائع زیادہ مبی دینے کو تیار نہیں، تو اب حاکم ہر ایک سے قسم لے گا دوسرے کے دعوے پر۔ اب آگے صاحب ہدایہ کچھ تفصیل بتلا رہے کرے، اگر یہ قسم لینا قبل القبض ہے، یعنی مبی پر مشتری نے قبضہ نہیں کیا ہے، تو کہیں گے صاحب ہدایہ کہ دونوں سے قسم لینا موافق قیاس ہے، چونکہ دونوں منکر ہیں۔ مشتری ثمن کی زیادتی ثمن سے انکار کر رہا ہے اور بائع مبی حوالے کرنے سے گویا انکار کر رہا ہے، دونوں منکر ہیں، تو اس لیے کہ اگر یہ تحالف قسم لینا قبل القبض ہے، صفحہ پلٹ لیں، اگر یہ تحالف قبل القبض قبضے سے پہلے، تو علی وفاق القیاس، موافق قیاس ہے یہ قسم لینا، دونوں سے قسم لینا موافق قیاس ہے، چونکہ دونوں من وجہ منکر ہیں اور قسم منکر سے لی جاتی ہے۔ کیسے منکر ہے ذرا صاحب ہدایہ کی عبارت دیکھیے، لأن البائع يدعي زیادت الثمن، اس لیے کہ بائع ثمن کی زیادتی کا دعویٰ کر رہا ہے کہ 1000 روپے میں سودا ہوا، مشتری اس کا انکار کر رہا، دیکھو مشتری منکر ہوا، اور یہاں پر بائع کس طرح منکر ہے، کہ مشتری يدعي وجوب تسلیم المبیع، اور مشتری جو ہے مبی کی تسلیم کا حوالے دعویٰ کر رہا ہے، جو نقد طے ہوا بنقد جو ثمن ہے، والبائع ينکرہ، اور بائع اس کا منکر ہے، مبی حوالے کرنے سے انکار کر رہا ہے۔ فَكُلُّ وَاحِدٍ مُنْكِرٌ، دونوں میں سے ہر ایک منکر ہو گئے، جب منکر ہو گئے تو قسم لی جائے گی دونوں سے، مشتری سے کہ وہ ثمن کی زیادتی کا منکر ہے، مبی سے کہ وہ حوالے کرنے کا منکر ہے۔ بائع سے قسم لی جائے گی کہ مبی حوالے کرنے سے وہ انکار کر رہا ہے، لہذا قسم بائع سے بھی لی جائے گی۔ فَأَمَّا بَعْدَ الْقَبْضِ، یہ مسئلہ تو فرض کیا گیا تھا کہ مبی پر ابھی مشتری نے قبضہ نہیں کیا، بائع نے مبی کو حوالے نہیں کیا، لیکن اگر بائع مبی کو حوالے کر چکا ہے تو اب دیکھا جائے تو بائع منکر نہیں ہے مبی حوالے کرنے سے، تو مبی اگر حوالے کر چکا ہے تو صاحب ہدایہ فرماتے ہیں اب قسم لینا مخالف قیاس ہے، اب بائع سے قسم نہ لی جائے، کیونکہ وہ کسی چیز کا منکر نہیں ہے، مبی حوالے کرنے کا منکر نہیں ہے، وہ فقط مدعی ہے زیادتی ثمن کا، مبی تو حوالے کر چکا ہے، تو یہ قسم لینا مخالف قیاس ہے۔ لیکن پھر بھی قسم لیں گے، لیکن قیاس سے نہیں بلکہ ایک حدیث مل گئی ہے، ایک اثر ہے، ایک حدیث ہے، حدیث کی بنیاد پر قسم لیں گے، چونکہ آپ نے مسئلہ پڑھ لیا ہے، کوئی اثر کوئی نص موجود ہو تو پھر قیاس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اور حدیث اور نص کا اعتبار کر لیا جائے گا، خواہ قیاس کے مخالف ہی مسئلہ کیوں نہ ہو، اصل حدیث ہے، نص ہے۔ فَأَمَّا بَعْدَ الْقَبْضِ فَمُخَالِفٌ لِلْقِيَاسِ، قبضے کے بعد قسم لینا مخالف قیاس ہے۔ کیوں مخالف قیاس؟ اس لیے کہ مشتری تو ایک چیز کا دعویٰ کر رہا ہے، کہ مجھے مبی اتنے میں ملنا چاہیے، اس لیے کہ مبی تو اس کے قبضے، مشتری لا يدعی ثمنا لا يدعی شیئا، اس لیے کہ مشتری کسی چیز کا دعویٰ نہیں کر، لا يدعی ہے، عبارت پھر سے دیکھیے، لأن المشتری لا يدعی شیئا، مشتری کسی ایسی چیز کا دعویٰ ہی نہیں کر رہا ہے کہ بائع جس کا منکر ہو، چونکہ مبی تو حوالے کر چکا ہے، لأن المبی سالم لہ، مبی تو مشتری کے قبضے میں سالم موجود ہے، تو اب صرف بائع کا دعویٰ باقی رہا، ثمن کی زیادتی، اور مشتری اس کا انکار کر رہا ہے، لہذا یہاں پر فیکتفی بحلفی، لہذا صرف مشتری کے قسم پر قیاساً کافی ہونا چاہیے، صرف مشتری سے قسم لینا چاہیے، چونکہ وہی منکر ہے، لیکن ہم نے ایک نص کے ذریعے بائع کی قسم کو بھی جان لیا، نص سے بائع کی قسم، اور وہ نص یہ ہے
اذا اختلف المتبايعان، یہ آپ نے حدیث پڑھی ہوگی، حسامی وغیرہ میں بھی اس کی تفصیل آئی ہے اس مسئلے کی۔ اذا اختلف المتبايعان، جب بائع مشتری دونوں کا اختلاف ہو جائے اور سامان موجود ہو بعینہ، تحالفا وترادا، دونوں قسم کھائیں گے اور پھر سامان کو لوٹا دیں گے۔ تو یہ قسم جو بائع پر، حالانکہ وہ منکر نہیں ہے، وہ ابھی تو حوالے کر چکا ہے، لیکن پھر بھی جو قسم لی گئی اس سے، اس حدیث کی وجہ سے، جو حدیث یہ آپ کے سامنے آئی، جب بائع اور مشتری کا اختلاف ہو جائے، سامان موجود ہو، قائمۃ بعینہا، تحالفا، دونوں قسم کھائیں گے، وترادا، اور پھر سامان کو لوٹا دیا جاوے گا، بے کو فسخ کر دیں گے دونوں کے قسم کے بعد۔ اور اسی کی تنبیہ قاضی نے کی تھی، دیکھو قسم کی نوبت نہ آئے، اس سے پہلے دونوں رضامند ہو جاؤ۔ اگر قسم کھا لیں گے دونوں، تو دونوں کی قسم کے بعد بے کو، معاملے کو، سودے کو فسخ کر دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے صحیح سمجھنا آسان فرماوے۔ آگے کی متن اگلے سبق میں انشاءاللہ اللہ اگلے سبق کا انتظار کیجئے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔